الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. توحید باری تعالیٰ پر کلام پاک کا سب سے بڑا حصہ یعنی کلام پاک قرآن شریف جو 6000 سے زیادہ آیتوں کے مجموعے کا نام ہے. کتابی وضاحت کے مطابق 6666 آیت. آیتوں کے تعین میں آگے پیچھے فرق ہے. 6666 یہ خطائی تعداد ہے. آپ کے گنتی کرنے پر کچھ کم ملیں گی. اس میں قرآن اپنی جگہ مکمل ہے. دین کے طریقے، شریعت، اسلامی دستور جس کے اوپر عمل پیرا رہنا ہے، مسلمان کی مسلمانی ظاہر ہوتی ہے. احکام زندگی اللہ کے حقوق سے جڑے ہوئے ہوں کہ بندے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے احکام سے. یہ تمام کے تمام معاملات کی وضاحت اور تفصیل 500 آیتوں کے آس پاس ہے، بلکہ کم ہے. ماں باقی جو 6000 سے زائد آیتیں پڑھتی ہیں وہ سب کے سب توحید کے سبق کو، یعنی بندے کو اللہ کی شناخت، اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی حقیقت کو معلوم کروانا ہے. یہی عقیدہ یقین پیدا کروانا ہے. اس پختہ یقین کے بعد اس پر قائم اور باقی رہنے کے لیے اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں. کل یہ بات وضاحت کی گئی تھی کہ قرآن توحید کے اوپر دلائل، ان دلائل کو سمجھنے کے لیے واقعات سے اور اس کو قبول کرنے والوں کے اچھے نتائج سے، انکار کرنے والوں کے برے نتائج سے کئی پہلوؤں کے ساتھ وضاحت کرتے چلتا ہے. سب سے بڑی تقسیم کر دیں تو بعض انسان توحید کو، بعض انسان کسی بھی چیز کو ماننے کے دلیل سے قائل ہوتے ہیں، لہذا دلائل کا ایک بڑا حصہ ہے. اور کسی کو خوف دلانے سے خوف پیدا کر کے مانتا ہے تو قرآن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی گرفت، پکڑ، آخرت میں عذاب، ان چیزوں کی تفصیل ہے. تو کسی کو بشارت اور ترغیب سے اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی اس دنیا میں، موت کے بعد آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں وغیرہ وغیرہ. تو اب سلسلہ چل رہا ہے دلائل کا. اس آیت سے پہلے چند دلیلیں پیش کی گئی. پھر آج کی اس آیت میں قطعی طور پر ایک بات بتاتے ہیں کہ اے انسان، تیری سمجھ سے قریب تر بات ہم تجھے بتاتے ہیں. ولو بالفرض، لو کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں. اردو کے اندر لو کا ترجمہ اگر، ان کا ترجمہ اگر، اذا کا ترجمہ اگر. یہ اگر میں فرق ہے. یہ لو عام طور پر ایک محال چیز کو جو پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسی کھلی بات کے اوپر بھی انسان توجہ نہیں دیا. چنانچہ انسانوں، تمہاری فکر، عقل، فاسد عقل، غلط خیال، غلط وہم، باطل عقیدہ،
باطل فکر کے مطابق جیسا تم سمجھ لیتے ہو اور کر رہے ہو، عبادات والے معاملات میں معبود حقیقی کے سوا اس کے ساتھ اور کو شریک کر رہے ہو، فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش، تو کوئی قوم اللہ کا فرزند ہے یہ کہہ کر، کوئی قوم مخلوقات کی بیسیوں چیزوں کو قدرت کے کاموں میں ان کو شریک کر دینا، شریک مان لینا، ایک فاسد عقیدہ بٹھا لینا، بس یہ ہمارے لیے ہیں تو سب کافی ہے، معبود حقیقی کی طرف نہ جانا، بس یہی سب سے بڑی خرابی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہے قرآن، جس میں ختم ہو گیا۔ بھلے زندگی میں آگے پیچھے کمی زیادتی بھی رہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ضرور ضرور میں، شرط ہے کہ شرک سے پاک ہو، شرک نہ ہو تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، معاف کر دوں گا۔ چنانچہ یہاں ذکر ہے کہ اگر ولو بالفعل آسمانوں اور زمینوں میں، آسمان اور زمین ساری مخلوقات کائنات کے وجود کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے، جو انسان کا فاسد عقیدہ اس میں کیا ہے، ذکر کر کر کل گزری ہوئی آیتوں میں وضاحت کر دی گئی۔ مزید اس سلسلے کو یہاں پر ذکر کیا گیا، وہی آسمان زمین ساری کائنات کا نظام جو قائم اور باقی ہے، چاند اور سورج کا آنا جانا، ساری چیزوں کا اس کے اندر ایک نظام کے ساتھ چلنا، اس نظام فطرت کے اندر فرق کا نہ آنا، یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے عقیدے کے لحاظ سے بہت سارے معبود ہیں ایسے، سب مل کے کر رہے ہیں، تو کیا بات ہوتی؟ تو آپس میں ایک دوسرے کو وہ حقیقی کرسی عرش والی وہ ایک کے ہاتھ میں کیوں رہے؟ وہاں تک رسائی کی فکر ہوتی، اب تک تم رہے اب تک ہم، وغیرہ وغیرہ۔ فلسفی اعتبار سے بڑی طویل بحثیں ہیں، چلو تمہارے باطل عقیدے کے لحاظ سے ایک نہیں، ایک کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں، نعوذ باللہ، وہ سب کے سب کمال درجے کے ہوں گے، تو پھر وہ خاموش نہ بیٹھیں گے آپس میں، سب کوئی کم درجے کا ہوں گا، کوئی بڑے درجے کا ہوں گا، کم درجے والے کو بڑے کی ضرورت اور بڑا محتاج ہو جائے گا نیچے والے کی تائید کا، مدد کا، ایسا بھی نہیں ہے، بیسیوں طریقے ہیں۔ لہذا اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے غلط عقیدے کے مطابق ایک معبود نہیں کئی معبود ہیں، اگر ولو بالفرض ہوتے، جبکہ نہیں ہیں، اللہ کے سوا جیسا تمہارا عقیدہ ہے، یعنی اللہ ہوتے ہوئے اور بھی ہیں، اتنا سمجھ لو تو ضرور یہ سارے آسمان و زمین کائنات کا نظام ایک حالت پر باقی نہیں رہتا، بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ سب ایک نظام کے اوپر چلنا، اس میں بگاڑ کا نہ آنا، یہ خود واضح دلیل ہے۔ کئی دلائل تو پیش کیے گئے، یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے کام میں، اس کی قدرت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، ہر قسم کا کمال رکھنے والی ذات کا نام معبود ہے، ہر قسم کا خالق اس کو باقی رکھنے والا، اس میں تغیر و تبدیلیاں پیدا کرنے والا، جو چاہے کرنے والا اور جو چاہے نہ کرنے والا۔ لہذا تمہارے غلط خیال سے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں وہ تو عرش والا رب ہے۔ عرش کا رب کا مطلب ہوتا ہے کہ عرش ایک وہ چیز ہے، کائنات کی ہر چیز کا احاطہ گھیرا کی ہوئی ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس میں جو کچھ کرنا نظام ہے وہ اشمر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے، ہر چیز کو پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، رکھنے والا، یہ ذات
ان تمام کے غلط عقیدے، غلط خیال، غلط فکر سے پوری طرح پاک ہے. ذرہ برابر بھی ان کے باطل عقیدے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارا بیچ سوال بعض بندے کرتے ہیں، اللہ سے کہو یوں ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. ایک بات ذہن نشین رکھتے ہوئے چلو، اللہ کی وہ ہر قسم کا اختیار و قدرت رکھنے والی ذات کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، کیا ہے، کرے گا، اس سلسلے میں کسی کے لیے اختیار نہیں ہے، کوئی جرت نہیں کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے سوال کرے کہ ایسا کیوں کیا تو. سب سے پہلے سوال کر لیا ایک نے، اللہ نے حکم دیا یہ کام کر عزازیل کو. اس نے کہا کہ میں کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، میری خلقت آگ سے ہوئی ہے اور یہ بشر کی خلقت کیچڑ اور مٹی سے ہوئی ہے. کھلی بات ہے اس کے اپنے عقل کے لحاظ سے سڑے ہوئے کیچڑ کے مقابلے میں آگ کا درجہ بڑا ہے. میں اپنے سے چھوٹے والے کو سجدہ کیوں کروں، میں نہیں کرتا. یہ کیوں کا سوال سب سے پہلے اسی نے کر ڈالا. سزا دے کر ہر زمانے کے انسان کو یہ یاد دہی کروا کر بتایا گیا یہ سوال نہیں کرو گے، تم کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں کرو گے، ایسا تو کیوں کیا یہ نہیں کہو گے. وہ مختار کل ہے، یفعل ما یشاء و یختار، اسی کی وضاحت ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہر قسم کا اختیار آپ ہی کو ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو، مخلوق جو جو بھی کرے گی، اللہ کی مخلوق جو بھی کرے گی، چاہے انسان ہو کوئی بھی ہو، وہ تمام کے تمام کہ ہر چیز کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. یعنی وہ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا. مخلوق میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کیا. اس بات کو سمجھ کر انسان آگے بڑھے. وہ اختیار رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی حکایت وضاحتوں کے مطابق پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ابلیس نے مل کر چند سوالات کیے. انبیاء کے پاس بھی آزمائش کے لیے شیاطین کی رسائی ہے، ہوئی ہے، رہی ہے وغیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، عیسیٰ آپ فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں. ہاں ایسا ہے. اللہ نے آپ کو کتاب میں نازل کی، بھیجا. ہاں ہے. اس کتاب کے اندر بھی جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. یعنی ایمان کی بنیادی چیزیں والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ. بندہ چاہا تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہا تو ہوتا. آپ یقین رکھتے ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے. میری ایک درخواست ہے، یہ جو اونچا پہاڑ دکھ رہا ہے آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیجئے، اس لیے کہ اللہ چاہے تو مریں گے، اللہ چاہے تو زخمی ہوں گے. اللہ آپ کو مارنا تو کیوں چاہے گا، زخمی کرنا کیوں چاہے گا؟ جب یہ یقین عقیدہ ہے تو آپ اوپر چڑھ کے نیچے کودیے. آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رے کم بخت، بات سن لے،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. بندے کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو آزمائے، یہ اختیار نہیں ہے. پھر وہ ابلیس چلا گیا. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور کرنے میں بندے کا ایک کسب کا، ارادے کا، آگے بڑھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں میں دیکھ لوں گا، یا اللہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا آدمی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کے بارے میں بندے کو اختیار نہیں پوچھنے کا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، شریعت کے حکم دے دیے، یہ کیوں کرنا، یہ سوال نہیں کرنا. نماز کا طریقہ اللہ نے بتلایا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے. 20 سوال کرتے ہیں، ایک رکوع کیوں، رکعت میں 2 سجدے کیوں؟ کیوں کی وضاحت، تعویلات، مطلب اہل علم میں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا نا. یہ کیوں کے سوالات کیوں کے سوالات کیوں آ گئے؟ اس کے کسی کام کے اوپر اعتراض کی، سوال کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ یقین رکھے اس قادر مطلق نے کوئی چیز حکمت کے بغیر کوئی بھی پیدا نہیں کی. اور ساری مخلوقات کے پیدا کرنے میں، ان کو باقی رکھنے میں، ان کو پالنے میں، ان کو ساری چیزیں فراہم کرنے میں مخلوق کا فائدہ ہے. پیدا کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف وہ چاہتا ہے کہ مخلوق سے وہ اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو منوائے. پیدا اس نے کیا ہے، باقی وہ رکھا ہے، تب دنیا وہ پیدا کرتا ہے، جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو حکمت کو صحیح سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ کرنے کے بجائے، اتنا سب سمجھانے کے باوجود مخلوق نے کیا کیا، نافرمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے کاموں میں کسی اور کو بھی اس درجے کا قرار دے دیا. پھر فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں، تمہارے عقل کے قرے میں معلوم ہوتے ہیں، جانتے ہوئے مشرکانہ طور طریقے اختیار کرتے ہو، یا شرک کو پسند کرتے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، اپنی عاقبت کی فکر نہیں کر رہے ہو. ان سے کہہ دو تمہارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے تو پیش کرو. ہم نے تمہارے عقل میں بیٹھنے والا طریقہ دلیل کے ذریعے سے بتا دیا، سمجھا دیا. اگر ہے تو پیش کرو. پیش نہیں کر سکتے. اور یہ جو طریقہ جو بتایا گیا ہے، میں جس پر ہوں، میرے صحابہ اور مجھ پر ایمان لانے والے سے جو قائم پختہ رہیں گے وہ، اور میرے سے پہلے تورات والے جب تورات پر نازل ہوئی تھی عمل پیرا تھے، انجیل والے جب انجیل تھی انجیل کے پر ایمان رکھتے تھے. یہ تمام کا تمام طریقہ یہی ہے توحید کا. یہ دلائل کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ بھی ہے، دلیل کے ساتھ بھی ہے، حکم رب کے ساتھ بھی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں بل اکثر ہوں، ان تمام چیزیں وضاحتوں کے باوجود بھی یہ حق کو مانتے ہوئے بھی حق کو نہیں جاننا چاہتے ہیں، اور حق والی باتوں سے یہ منہ موڑ کر اس کے خلاف زندگی میں چل رہے ہیں. اب یہ بار بار حجت سوال، یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، ان کے ذریعے سے پیش کیا جانے والا کلام اللہ کا ہے یا نہیں، فرشتے کیوں نہیں رسول بنائے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ جوابات کئی طریقے سے پیش کیے گئے. پھر اس کی وضاحت، اور پھر ان رسولوں کو رسالت کے حد تک محدود رکھنا، معبود کا درجہ دے دیے، اللہ کے مخلوق کو مخلوق کے حد تک رکھنا، فرشتوں کو پھر ان کو اللہ کے بیٹیاں قرار دے دیے، یہ وغیرہ. یہ سب کہاں سے بات آ گئی؟ ان کی حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مرتبہ اور رتبہ عطا کیا تھا، اس سے آگے ان کی بات نہیں ہے. تم اس سے آگے بڑھ کر درجہ کیوں دے رہے ہو، معبودیت کے قریب کیوں لاتے ہو؟ یہ تفصیل اگلی آیاتوں میں ہے.
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.